رسول اللہ۔ ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں، بہت عمدہ ہے، اس سے سبق لینے کی کوشش کیجیے۔ کہتے ہیں کہ ایک کمہار اپنے گدھوں کو لے کر کے جا رہا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ کمہار کے سارے گدھے ایک لائن میں چل رہے ہیں، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی ان سب کو ایک لائن میں جو جا رہے ہیں تو یہ ترتیب کے لیے تم کیا کرتے ہو؟ کمہار نے کہا کہ جو بھی لائن توڑ کے الگ سے چلنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کو سزا دیتا ہوں، تو سب کے سب اپنے آپ صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ کیا آپ میرے ملک میں امن و امان قائم کر سکتے ہیں؟ میرے ملک میں بھی لوگ بڑے ٹیڑھے ہیں، الٹے سیدھے چلتے ہیں، تو کیا آپ امن و امان قائم کر سکتے ہیں؟ کمہار نے حامی بھر لی۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے ساتھ گیا، عدالت میں بیٹھا تو سب سے پہلے فیصلہ ایک چور کا آیا، جس نے چوری کی تھی۔ تو عدالت کے مطابق، قانون کے مطابق کمہار نے حکم دیا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جلاد نے وزیر اعظم کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ یہ اپنا ہی آدمی ہے۔ چور نے پھر کہا کہ ہاتھ کاٹا جائے۔ وزیر کو لگا کہ شاید یہ کمہار جو جج ہے اس کی سمجھ میں نہیں آیا، لہٰذا کمہار جج کے کان میں جا کر کے کہا کہ حضور والا یہ چور اپنا ہی بندہ ہے، لہٰذا تھوڑا معاملہ نرم رکھا جائے۔ تو جو کمہار جج تھا اس نے کہا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے اور وزیر اعظم کی زبان کاٹی جائے۔ بادشاہ نے فوراً فیصلے کا حکم دیا کہ اس فیصلے پر عمل کیا جائے، لہٰذا چور کا ہاتھ کاٹا گیا اور اس کی سفارش کرنے والے وزیر اعظم کی زبان کاٹی گئی۔ کہتے ہیں کہ آگ و خون کی لپیٹ میں لپٹے ہوئے پورے ملک میں صرف ایک فیصلے سے امن و امان قائم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کی سفارشیں چھوڑ دی جائیں، گنہگار لوگوں کی سفارش کرنے والے کی زبانیں کاٹ دی جائیں، اپنوں کی سرپرستی چھوڑ دی جائے، اگر مخالفین کو بدنام کرنے کی سیاسی چالیں بند کر دی جائیں تو گولیاں بھی بند ہو جائیں گی، قتل و غارت گیری بھی بند ہو جائے گی، ریپ ہونے بھی بند ہو جائیں گے، پورے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ جو ریپسٹ ہیں، جو قاتل ہیں، جو گنہگار ہیں، ان کی سفارش کر کے ان کو چھڑوا دیا جاتا ہے، اور نتیجہ پھر وہ اور زیادہ جری ہو کر کے گناہوں کو کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ہمارے پیچھے بیک سپورٹ ہے جو ہم کو بچا لے گا۔ تو کمہار کا ایک فیصلہ اور پورے ملک میں امن و امان قائم۔ اگر یہی فیصلہ آج بھی ہم نافذ کر لیں تو انشاءاللہ پورے ملک میں امن قائم ہو جائے گا۔ امید ہے سمجھ میں آئی ہوگی بات۔